नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु ऐनमा सुक़िफ़ू इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन नासि व बाउ बिग़ज़बिम मिनल्लाहि व दुरिबत अलैहिमुल मस्कना ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनल अंबियाअ बिग़ैरि हक़्क़ ज़ालिका बिमा असव व कानू यअतदून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ व अना ख़ातिमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बादी व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातिमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह आल इमरान की आया मुक़द्दसा नंबर 112 और शान अंबिया की वीडियो नंबर 5 वीडियो नंबर 5 जो पहले YouTube पे डाल दी गई है, ये अब छठी चलाना है, लोड कर रहे हैं। और जिसको इसकी मुकम्मल तफसील चाहिए वो शान अंबिया की सीरियल वाइज वीडियोस जो आ रही हैं वो देखे, और ख़ास तौर पे 5वीं और छठी जिसमें अहमद ईसा के झूठ और ब्लंडर जो उसने बकवास किए हैं वो लोगों को बताए जाते हैं। और अहमद ईसा का इसमें भी मैं सुना देता हूँ ब्लंडर उसने जो अपनी तरफ से नबी अलैहिस्सलाम की शान में और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बकवासात किए हैं। बतौर सबूत मैं आपको सुना देता हूँ ताकि आगे मैं जो बात करूँ उस पर मुझे आप गिरफ्त ना कर लें, क्योंकि मैं भी बड़ा जज्बाती सा आदमी हूँ। जो नबी अलैहिस्सलाम को और आलम इस्लाम को बुरा भला कहते हैं, मैं उनको अगर वो ईंट मारते हैं तो मैं पत्थर मारता हूँ। आम मशहूर जवाब है, ईंट का जवाब पत्थर से। चलो भारत पहले सुना लूँ, फिर ये बात करेंगे। फिर ऐना है, ऐनू पढ़ रहा है।
سبب کس کے ساتھ کس وجہ سے قالوا یکفرون بآیات، یہ جو اللہ کی آیات سے جو کفر کر رہے ہیں، اور یقتلون الانبیاء، اور جو اس سے پہلے نبی آتے رہے فیصلہ سے نکل کر جو انبیاء جتنے بھی نبی آئے ان کو کیا کرتے رہے، نبیوں کو انبیاء کو قتل کرتے رہے بغیر حق کے، حق نہیں تھا رائے برابری کو قتل کیا جائے، ان کو قتل کرنا چاہیے تھا، ان کو انہوں نے اپنے سر پر بٹھایا، ان کو اپنے رہنما بنا لیا ان ملاٹوں کو، اور جن کو قتل نہیں کرنا بلکہ جن کو رہنما بنانا تھا ان کو قتل کرنا۔ اب آپ نے تقریباً 6 منٹ تک اس کی بات سماعت فرما لی، اور ویڈیو نمبر 5 شان انبیاء نمبر 5 میں آپ سنیں گے، دیکھیں گے، لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا آپ کو اشارے کے طور پہ بتا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ پڑھ رہا منکرے، کیونکہ پڑھنا تو آتا نہیں نا، چلو منکر لفظ ہے، منکری وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو اور لوگوں کے لیے چنی گئی ہو، اخرجت للناس تأمرون، لوگوں کے لیے چنی گئی ہو، اور تم حکم کرو بھلائی کا، وتنہون، اور تم روکو برے کاموں سے، منکر سے، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر مضبوطی سے ایمان رکھو، سارے لفظ حاضر کیے ہیں، تم اللہ پر ایمان رکھو، تؤمنون، ولو آمنا، یہاں سے آگے، اور کاش کے، اور اگر کے، ولو، اور اگر، اور کاش کے، اور اگر ایمان لے آئیں اہل الکتاب، اب مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے نا، تم اچھی امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، نیکی کا تم حکم کرو، اور تم برے کاموں سے لوگوں کو روکو، اور اللہ پر مضبوطی سے ایمان تم رکھو، ڈٹے رہو، اور اگر، اب اہل کتاب کا ذکر علیحدہ ہے، یہیں سے احمد عیسیٰ کو میں اس لیے کہتا ہوں، کھوتی کے بچے کو، حرام زادے کو، محمد کے فلٹر سے آنے والے کو یہ چیزیں نظر ہی نہیں آتی، اور جو تائید کر رہا ہے وہ بھی حرام زادہ ہے، جو احمد عیسیٰ کی تائید کر رہا ہے، تائید تو کر رہا ہے تو، لیکن اس کو دیکھ تو صحیح، الفاظ کو تو دیکھ، اللہ نے علیحدہ فرمایا وَلَوْ آمَنَا، اور اگر ایمان لے آئیں اہل الکتاب، اہل کتاب، وہ کون ہیں؟ یہودی اور عیسائی، کہیں بھی پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اہل کتاب نہیں کہا، ایمان والا کہا ہے، یا سماکم المسلمین، ایک جگہ تمہارا نام اللہ نے مسلمان رکھ دیا، جہاں کہیں بھی ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اس لیے ذکر بھی ہمارا ہے، اور کسی کافر کا، یہودی کا ذکر ہی نہیں، احمد عیسیٰ کا تو ذکر ہی نہیں، اگر ذکر بھی ہے تو وہ کافروں کے ساتھ ہے، احمد عیسیٰ کی تاریخ بھی ہے تو وہ کافروں کے ساتھ ہے، کھوتی کے بچے کو، یہ لفظ وہ ہمارے لیے استعمال کرتا ہے، کھوتی کے بچے کو اوپر سے دیکھ کر بھی قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں آیا، اور پھر اندھے کے بچے اور اندھی کے بچے اور کسی کنجری کے بچے، یہ تو دیکھ،
لفظ ولو آمن اہل الکتاب، اور اگر ایمان لے آئیں اہل کتاب، وہ کون ہے؟ یہودی اور عیسائی۔ تمہیں تو اس نے بول بلی ڈال دیا۔ اللہ نے قرآن اسی آیا مقدسہ میں اس کے منہ پہ لعنت ڈال دی، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ قرآن کے مفہوم کو، مطلب کو بدل دیا۔ یہ کن کے بارے میں آیت ہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں یہ آیت ہے۔ یہ آیت جو ہے نا، اس کے امتی کہتے ہیں لفظ آیت جو ہے غلط ہے، تو یہ آیت بولتا ہے۔ آیت نمبر 10 جو ہے نا، اس میں دیکھو نا مسلمانوں کا ذکر ہے۔ ہاں تو مسلمانوں کا ذکر ہی ہے نا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ولو لگا کر قرآن پاک میں ولو لا کر یہودیوں اور عیسائیوں کو اہل کتاب کا ہے۔ جی ہاں، جو احمد عیسیٰ حرام زادے کو، گدھی کے بچے کو، کنجری کے بچے کو، کنجر کے بچے کو نظر ہی نہیں آیا۔ کوئی بات نہیں، اس سے اس کی نبوت اور چمکے گی، کیونکہ 8 بندوں کا نور لے کر تو پھر پہلے آیا پاکستان کے 8 بندے اس کو نور دیتے رہے، پھر ان کے خلاف مقدمہ ہوا، 8 لاکھ روپیہ بھی اس کے باپ نے لے لیا۔ اسی نور پہ بول رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف بھونکتا ہے۔ یہ پورا ولو آمنا، اور اگر آمنا واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف باب افعال، آمنا یؤمن ایمانا فہو مومن۔ حرام زادوں کا تو کوئی علاج ہی نہیں نا۔ حرام زادوں تو حرام زادہ ہے، کنجری کا بچہ تو کنجری کا بچہ ہے، اس کو نہ اپنی شرم نہ دوسروں کی شرم، نہ اپنی عزت کا پتہ نہ دوسروں کی عزت کا پتہ۔ مسلمانوں کو اتنا بڑا کوس رہا ہے، یہ لفظ پڑھ ولو آمن اہل الکتاب، اگر ایمان لے آئیں اہل کتاب۔ وہ تیرا باپ تو اہل کتاب نہیں ہو، کیونکہ وہ تم رضائی ہو، تمہیں تو اہل کتاب ہم مانتے نہیں، اور تیری کتاب کو بھی ہم نہیں مانتے۔ کیونکہ کنجر کے بچے کو، حرام زادے کو، الو کے پٹھے کو، کنجری کے بچے کو، کھوتی کے بچے کو اوپر سے لفظ پڑھنا نہیں آتا، اور پھر اس کا مفہوم بھی غلط بتا رہا ہے۔ ولو آمن اہل الکتاب، ولو آمن اہل الکتاب، اگر ایمان لے آتے اہل کتاب لکان خیر لہم، تو ان کے لیے بہتر تھا۔ ہم آ گیا، کن تم نہیں آیا، کن تم مسلمانوں کے لیے، اور ہم عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے، جہاں کہیں بھی ہم آئے گا۔ یقتلون جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف، یقتلون وہ قتل کرتے ہیں، انہوں نے قتل کیا انبیاء کو۔ انبیاء یہ خود ہی پھونکتا ہوتا ہے کہ آگے الف آ گیا نا تو ماضی بن گیا، تو یہاں ماضی بناتا نا، یہاں تو مسلمانوں کے اوپر وہ قتل کرتے ہیں، انبیاء کو انہوں نے قتل کر دیا، مسلمانوں کا ذکر ہی نہیں۔ یہاں لفظ اہل الکتاب ولو آمن اہل الکتاب، پہلی آیا مقدسہ سے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو علیحدہ کر دیا، مسلمانوں کو علیحدہ کر دیا، پہلی آیا مقدسہ سے، آیا نمبر 10 سے۔ چلو میں نے یہ پوری ڈیٹیل شان انبیاء کے پہلے یعنی 5ویں حصے میں بیان کر دیے، یہ اب 6واں حصہ ہے، اس کو میں مکمل کر لوں، اس کا ترجمہ کر لوں۔ یہاں تک ہو گیا۔ منہم المؤمنون، اگر وہ ایمان لے آئے یعنی مومن بن جائیں، کون؟ اہل کتاب، یا ان میں کچھ ایمان لے آئے ہیں، مومن ہیں، اکثرهم الفاسقون، اکثر ان میں سے احمد عیسیٰ جیسے ہیں، احمد عیسیٰ ہی ہے اور اس کے ماننے والے ہی ہیں، جو زبردستی نیا نبی گھڑتے ہیں، نیا نبی بناتے ہیں، اور کن تم کا پتہ نہیں کون سا سیگا ہے، اور ہم کا پتہ نہیں کون سا سیگا ہے۔ ہم کا معنی جو غیب ہیں، حاضر کو نہیں کہا جاتا ہم، حاضر کو نہیں کہا جاتا ہم، حاضر کو کن تم کہا جاتا ہے۔ اس کے منہ پہ چپیڑ مار کے پوچھو احمد عیسیٰ کے ماننے والوں، اس کنجری کے پتر سے پوچھو بھی یہ ہم کیا ہے، یہ غیب کا سیگا ہے، کن تم مسلمانوں کی طرف ہے، اخرجت للناس تامرون مسلمانوں کی طرف ہے،
وَتَنْهَوْنَ مسلمانوں کی طرف ہے، تم روکو. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ تم ایمان رکھو، ایمان پر، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو، مضبوط رہو، ڈٹے رہو. وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ آگے اہل الکتاب وَلَوْ آمَنَ اہل الکتاب اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ہم ان کے لیے بہتر ہوتا، اہل کتاب کے لیے یہ بہتر ہوتا اگر ایمان لے آتے. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ کچھ لوگ ان میں سے ایمان والے ہو گئے. وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ اکثر بے ایمانی ہیں، اکثر بے ایمانی ہیں، اکثر بے ایمانی ہیں، اکثر بے ایمانی ہیں. مسلمانوں پھر آپ مسلمانوں کا پھر ذکر ہے. لَن يَضُرُّوكُمْ ہرگز وہ تم کو، یدرو جمع مذکر غیب نفی جاد بلند، جمع مذکر غیب نفی جاد بلند، ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے کم تم کو، مسلمانوں تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے. احمد عیسیٰ جیسے کئی اور بھی کنجری کے پتر اٹھ جائیں اور نبوت کا دعویٰ کر لیں تو مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. مرزائی آج تک کچھ نہیں بگاڑ سکے نا. احمد عیسیٰ کے 4 بندے اور کنجری کے بچوں تم کیا بگاڑ سکتے ہو؟ تو قرآن پاک کا تمہیں مفہوم ہی غلط بتایا جاتا ہے تو کہ ہاں ٹھیک ہے. مسلمانوں سے دوسرے لوگ کافر ڈر رہے ہیں، کوئی غیرت مند مسلمان اوپر نہ آ جائے. لَن يَضُرُّوكُمْ ہرگز وہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. کم شاہ مراد مسلمان ہے. ہرگز کافر اہل کتاب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. الا عذاب مگر یہ کہ پریشانی دیتے وقت تو نبی علیہ السلام کے کہیں کارٹون بنا لیے، کہیں قرآن پاک کو جلا دیا، کہیں ٹرکوں کے نیچے پھینک دیا، کہیں گٹروں میں پھینک دیا. یہ عذا ہے، مسلمانوں کو تکلیف دینا ہے. لیکن وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اسی طرح نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اسلام تو پھر بالاسلام ہے نا. ضربت علیہم الذلہ آگے ان یقاتلوکم اگر تم سے وہ اپنا جنگ کریں تو تم جب سامنے ڈٹ جاؤ گے تو یولوکم الادبار تم سے وہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے. مسلمانوں کا یا ذکر وہ یولو منہ پھیر کر بھاگیں گے، یولو وہ پھریں گے کم الادبار تمہارے سامنے پیٹھ پھیر کر. اگر وہ تم سے جنگ کریں، تم سے لڑائی کریں تو پھر تم بھی جب لڑائی کرو گے تو کیا ہوگا؟ یولوکم الادبار وہ پیٹھ پھیر کر کمر دکھا کر بھاگیں گے آگے. ثم لا ینصرون ان کو کاٹ کے رکھ دو، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، کاٹ کے رکھ دو. احمد عیسیٰ کبھی تو سامنے مناظرہ کے لیے آ تو جانا، جھوٹ موٹ وہاں بیٹھ کے بھونکتا رہتا ہے، قرآن کے خلاف بھونکتا ہے. قرآن پاک کا مفہوم مطلب کچھ ہوتا ہے اور ان گدھے کے بچوں کو تیرے ماننے والے کنجری کے بچوں کو تو غلط بتاتا ہے، وہ تائید کرتے ہیں. اوپر سے لفظ لکھا انہیں پتہ نہیں کہ اس میں لفظ یہ بھی لکھا ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، انہیں نہیں پتہ چلا. ہم اور کم کا مطلب کہ انہیں نہیں پتا، کون تم اور ہم کے مطلب کا نہیں پتا. اہل کتاب پھر ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اللہ نے اہل کتاب پر ذلت پھینک دی ہے، ذلیل کر کے رکھ دیا. مسلمانوں سے ڈر رہے ہیں اس لیے مسلمانوں کو قرض بھی دیتی ہے کہ ہمارے سامنے سار نہ اٹھائیں. جب کوئی آ گیا نا ختم سے رضوی جیسا، ان کے قرض سارے ان کے پیچھے سے داخل کر دیں.
ٹھوٹا دیں گے ان کو ہم، ٹھوٹا چبل چبل آ کے کھانے کے لیے آ گئے ہیں، کھا کے بھاگ گئے ہیں. ہمیں تو زندگی بھر یاد رہے گا کہ ہمارا ایک ڈاکو بھی، امریکہ کا پٹھو بھی، جس نے خاندان بھٹو کو ختم کر دیا، زرداری بھی ڈاکو، دنیا کا عظیم ترین ڈاکو، وہ بھی ہمارا صدر رہ گیا، وہ بھی صدر رہ گیا. ضرب علیہم العزا، ان پر، اہل کتاب پر، یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ نے ذلت پھینک دی. اینو پڑھ رہا تھا، اینا ہے لفظ اینا. احمد عیسیٰ کے ماننے والے ہو، اینو گھر بیٹے موت لخ دی لعنت بندر دے پترو اور کسی کنجری دے پترو، صحیح کرتے پڑھایا کرو، قرآن پاک تو صحیح پڑھے، پھر تائید بھی کیا کرو. حرام زادو، اسی لیے میں کہتا ہوں باہر نکلو، کسی علم کے متھے لگو، کوئی عالم تمہیں پتہ بتائے کہ ہوم کا کیا مطلب ہے، کم کا کیا مطلب ہے، آنتا کا معنی کیا ہے، انتم کا معنی کیا ہے، ہو کا معنی کیا ہے، ہما کا کیا معنی ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں. بخیر تو اس کے پیچھے لگ کر تم مسلمانوں کو برا سمجھتے ہو. اسلام کی اپنی پاور ہے، اپنی پاور ہے. ضربت علیہم الذلہ، ان پر اللہ نے ذلت مار دی ہے، ذلت گرا دی ہے. اینما ثقفوا، ایسی ذلت ماری ہے کہ جہاں کہیں بھی ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں پھڑکا کے رکھ دو. اینما ثقفوا، کسی جگہ بھی امان نہیں پائیں گے مگر الا بحبل، مگر اللہ تعالیٰ کی رسی ساتھ مل جائیں، رسی کے ساتھ تھام لیں، اللہ کی طرف آ جائیں. اللہ کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں. دجال نے آ کر انہیں کوئی ٹھکانہ نہیں دینا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کوئی ٹھکانہ نہیں دینا، انہوں نے بھی آنا ہے، وہ بھی تشریف لائیں گے، اتریں گے، آسمان سے اتریں گے. ہمارے آقا نے فرمایا یہودی، عیسائی، مرزائی، احمد عیسیٰ والے سارے کے سارے پٹھے ہو کے بھی زور لگائے تو نبی علیہ السلام کی حدیث کو غلط نہیں کر سکتے، صرف روڑی پا سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اترنے ہیں تو اترنے ہیں، انہوں نے فرمایا آنے ہیں تو آنے ہیں، پیدا نہیں ہونے، پیدا نہیں ہونے. امام مہدی اللہ ایک عالم دین آئیں گے، عالم دین ہوں گے، اور ان کا روب و دبدبا دیکھ کر لوگ ان کو پہچان جائیں گے اور ان کو اپنا امام مانیں گے. جی ہاں، احمد عیسیٰ کے کھچے مارنے والا نہیں. پیچھے کن کا ذکر ہے؟ آگاہ ہے کہ وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہے ولو آمن اہل الکتاب، یہ قرآن پاک وضاحت کے کہہ رہا ہے. ایمان والوں کے بعد اگر یہ اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے اچھا ہوتا. اللہ کی رسی سے چمٹ جائیں اور لوگوں کے ساتھ تعامل کریں یا لوگوں کی رسی کے ساتھ رہیں، یعنی اتحاد رکھیں. وباؤ بغضب من اللہ، اور لوٹیں گے وہ یا پنس گئے ہیں وہ اللہ کی ناراضگی میں. وباؤ بغضب من اللہ، لوٹیں گے وہ یا ہو گئے وہ، ان پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی. وباؤ بغضب من اللہ، ان پر اللہ ناراض ہو گیا. آسان سا ترجمہ، ان پر اللہ ناراض ہو گیا. اب جو اس پر اللہ ناراض ہے، احمد عیسیٰ کھڑی بھی کر لے تب بھی وہ دوزخی ہیں، اور احمد عیسیٰ بھی دوزخی ہیں. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر مسکینی بھی طاری کر دی گئی.
چینی بھی طاری کر دیں، سارے کوئی امریکہ والے اتنے امیر نہیں ہیں، ہم سے زیادہ بھکاری امریکہ والے ہیں۔ وہ سودی کاروبار اس لیے کرتی ہے کہ ہماری بھیک ختم ہو جائے، لیکن اس کے باوجود ان کی بھیک ختم نہیں ہوئی۔ اقوام متحدہ میں بیٹھے ہوئے زیادہ بھکاری ہیں، اور ہم سے ہی وہ ٹیکس وصول کر کے ٹیکس لے کے اتنے بڑے بنے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کا ہی وہ کھا رہے ہیں، جی ہاں، کہیں سے دغا بازی سے، کہیں سے جھوٹ سے، کہیں سے فراڈ سے، مسلمانوں کا ہی کھا رہے ہیں۔ ان کے اپنے پاس کیا ہے؟ ان کے اوپر مسکینت طاری ہو گئی ہے۔ آج مسلمانوں کا اتحاد ہو گیا، ایک ہو گئے، تو سب لگ پتہ چل جائے کہ کون امیر ہے۔ مسلمانوں کا پیسہ پڑا ان کے اکاؤنٹس میں، ان کے بینکس میں، بینکاری جو مسلمان کرتے ان سے زیادہ کر رہے ہیں، ادھر لین دین کر رہے ہیں، تو یہ مسلمانوں کی غلطی ہے۔ لیکن ایک دن ایسا آنا ہے کہ مسلمانوں نے اتحاد کر لینا ہے، متحد